ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی چند آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ سب سے پہلے ہے حمد۔ عربی میں حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ الف لام جو داخل ہے الحمد پر، یہ استغراق کے لیے ہے، یہ تمام کا معنی دیتا ہے، یعنی جس چیز پر لفظ حمد کا اطلاق کیا جائے گا اس تمام کو یہ شامل ہے۔ حمد کی تعریف ہے زبان سے کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، خواہ وہ نعمت کے بدلے ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی جائے تو وہ تعریف حمد کہلاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری خوبی پر ہے۔ اور دوسری چیز ہے مدح اور شکر۔ مدح کیا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا غیر اختیاری خوبی پر، اور شکر کیا ہے؟ منعم، یعنی احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، اس کی تعظیم بجا لانا۔ تو حمد جب انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر کسی مخلوق کی تعریف کی جائے تو وہ بھی اس ترجمے کے منافی نہیں، کیونکہ وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ کیونکہ جب کسی تخلیق کی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں اس کے خالق کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی اچھی تصویر کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ مصور کتنا عمدہ ہے جس نے یہ اتنی بہترین تصویر بنائی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی خوش خطی کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ خطاط کتنا اچھا ہے جس کی یہ خوش خطی اتنی اچھی ہے۔ تو مخلوق کی کسی بھی خوبی کی تعریف کی جائے، کسی عالم کے علم کی تعریف کی جائے، کسی شاعر کے شعر کی تعریف کی جائے، یا کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے، پھول کی خوشبو کی تعریف کی جائے، تو یہ سب کی سب تعریفیں حقیقت میں اللہ ہی کی تعریفیں ہیں، کیونکہ ان سب کو یہ خوبیاں دینے والا اللہ ہی ہے۔ کسی اپنے آپ کی تعریف کرنا اور دوسری کی تعریف کرنا یہ بلا ضرورت منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کی تزکیہ بیان نہ کرو، اپنے آپ کی تعریف نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون پاک صاف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا جو اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کی روح سے اپنے آپ کی تعریف کرنا یہ ناجائز ہے، عجب ہے، تکبر ہے۔ لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے، کوئی ایسا موقع پیدا ہو
تو اس وقت تعریف کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے. جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے گھیرا ہوا تھا تو اس وقت آپ نے اپنی تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا تم نہیں جانتے, تم اس بات کو بھول گئے کہ جب مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا تو اس وقت میں عثمان تھا جس نے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر پانی کا بندوبست کیا. آج تم اس عثمان کو پانی سے روکا ہوا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تعریف کی, لیکن وہاں ایک ضرورت تھی تو ضرورت کے تحت اپنی تعریف کی جا سکتی ہے. اسی طرح کسی دوسرے کی تعریف کرنا بلا ضرورت یہ شرعاً ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کی تعریف کی تو آقا نے فرمایا تو نے تو اس کا گلا کاٹ دیا. پھر فرمایا کہ اگر تم کسی کی تعریف کرنا بھی چاہو تو یہ کہو کہ میرا صاحب میرے گمان کے مطابق اس طرح ہے, باقی بہتر اللہ تعالی جانتا ہے. اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تو حضرت مقداد نے اس کے منہ میں کنکریاں ماری. حضرت عثمان نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی منہ پر تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی مارو. ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ بلا ضرورت کسی کی تعریف کرنا ناجائز ہے. ہاں اگر کہیں ضرورت ہو, کوئی ایسی چیز ہو تو پھر تعریف کرنا مستحب ہے, اچھی بات ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بندہ بڑا اچھا ہے اگر رات کو نماز پڑھنا شروع کر دینا. تو دیکھیں اب یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو اس وقت تعریف کر سکتے ہیں. اور اساتذہ کا, ٹیچرز کا اپنے اسٹوڈنٹس کو گڈ دینا یہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے. تو اگر کہیں ضرورت پیش ہو تو اس وقت تعریف کی جا سکتی ہے. حمد کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نعمت پر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے افضل اس کو دوسری نعمت عطا فرماتا ہے. آگے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کا معنی رب یہ تربیت سے ماخوذ ہے, یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانے والا. لفظ رب یہ اگر بغیر اضافت کے بولا جائے تو اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مراد ہو سکتی ہے, غیر اللہ پر بغیر اضافت کے نہیں بولا جا سکتا. اور اضافت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رب الدار رب المال یہ غیر اللہ کے لیے ہے. تو اگر اضافت ہو تو پھر غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب رب العالمین بولا تو تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور زیادہ خاص ہو گئی کہ ویسے تو باقی نعمتیں تو انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں, کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, پانی بھی پلا دیتے ہیں, کپڑے بھی پہنا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو انسان کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن تمام جہانوں کا پالنے والا یہ صفت صرف اور صرف رب کے اندر ہے. تو یہ رب کی تعریف کے اندر خصوصیت ہو گئی, اور جب تمام جہان بول دیے تو اس کے اندر وسعت بھی پیدا ہو گئی. اور عالم ما سوی اللہ کو عالم کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو عالم کہا جاتا ہے. اور پھر کثرت انواع کی وجہ سے عالم کو جمع لایا گیا. اس میں 3 اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ عالم کو جمع لایا اس لیے لایا ہے کہ یہ کثرت انواع کے لیے جمع لایا گیا ہے. بعض نے کہا فرشتے, جنات اور انسان یہ 3 عالم ہیں اسی لیے ان کو عالم جمع لایا گیا ہے. اور بعض نے کہا کہ عالم کی 2 قسمیں ہیں, عالم صغیر اور عالم کبیر. عالم کبیر یہ جو جہان ہے جس میں ہم بستے ہیں اس کو عالم کبیر کہا جاتا ہے. دوسرا عالم صغیر یہ جو انسان ہے یہ ایک عالم صغیر ہے. تو 2 عالم ہیں, عالم کبیر, عالم صغیر. ان 2 عالموں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے العالمین فرمایا, الرحمن الرحیم. اس کے بعد فرمایا
کہ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی متعدد بے شمار اوصاف ہیں، وصف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سب اوصاف میں زیادہ پسندیدہ وصف جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں رحمان الرحیم فرمایا، پھر سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی رحمان اور رحیم فرمایا۔ آگے ہی مالک یوم الدین، مالک، اور اس کو ملک بھی پڑھا گیا ہے لیکن مالک کی ترجیح زیادہ ہے، اکثر قرآن اس کو مالک پڑھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ، باقی بھی دلائل ہیں لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مالک جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے اور 10 نیکیاں زیادہ ملتی ہیں، 10 ثواب زیادہ ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے مالک ملک سے زیادہ افضل ہے، لیکن ملک پڑھنا بھی جائز ہے۔ قرات، ایک روایت میں، ایک قرات میں ملک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ الدین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، اور الدین کا معنی ہے جزا کا دن، بدلے کا دن۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ خود وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم دین کیا ہے، پھر تم کیا جانو کہ یوم دین کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم دین وہ دن ہے جس دن کوئی جان کسی کی مالک نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوم دین کا مالک اپنے آپ کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنی ملکتوں کے دعوے کرتے ہیں اور بادشاہ اپنی بادشاہتوں کے دعوے کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین فرمایا۔ اس میں ترغیب بعد ترغیب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت اور صفت رحمان کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر روز جزا کا بھی ذکر کیا، تاکہ نہ صرف لوگ اس خوشی میں مبتلا ہوں کہ رب رحمان اور رحیم ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ جو رب رحمان اور رحیم ہے وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اگر ہم نے کوئی اچھا کیا تو وہ ہمیں وہاں جزا ملے گی، اگر کوئی برا کیا تو وہاں سزا ملے گی۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ رب صرف رحمان ہے یا رب صرف رحیم ہے، باقی صفات کو تو مانتے ہیں لیکن ان پر لوگوں کا اتنا گمان نہیں جاتا، حالانکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اپنے محبوب سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو بتا دے انی انا الغفور الرحیم، میں معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ تو صرف رب کو رحمان اور رحیم نہیں سمجھنا چاہیے، جو رب رحمان اور رحیم ہے وہ جبار و قہار بھی ہے۔ رحمان اور رحیم سمجھ کر اس کی رحمت سے امید وابستہ رکھ کر اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی فرمان برداری کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور رب کے عذاب سے ڈر کر بھی رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، رب سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔